فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 579 26 مارچ 2022۔ سوال: ایک بزرگ آدمی کو قبرستان سے بہت خوف آتا ہے اور اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی ہے کہ مجھے وفات کے بعد قبرستان میں دفن نہ کیا جائے بلکہ الگ سے ذاتی زمین میں دفنایا جائے۔ کیا گھر والوں پر یہ بات ماننا ضروری ہے؟ اور اگر متوقع وارثان زمین کے اس استعمال پر راضی نہ ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کو جہاں موت آتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ صحیح سنن الترمذی حدیث نمبر 1018۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی اور آپ کو وہیں سپرد خاک کیا گیا، سوائے شیخین رضی اللہ عنہما کے۔ ان کو وصیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا، تو یہ استثنائی صورت ہے، اسے اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی ایک صحابہ کرام اور عزیز و اقارب فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قبرستان میں ہی دفن کیا تھا، کسی کو گھر میں یا الگ کسی خاص جگہ پر نہیں دفنایا۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ اس لیے صورت مسئولہ میں جو بزرگ ہیں ان کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اگر قبرستان سے ڈر لگتا ہے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جائے۔ اور یہاں تو یہ بھی ہے کہ ورثاء ذاتی زمین میں دفن کرنے پر راضی نہیں، جبکہ اس کے فوت ہونے کے بعد زمین اس کی نہیں بلکہ اس کے ورثاء کی ہوگی، اس لیے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ ویسے بھی قبرستان کے علاوہ کسی اور جگہ پر دفن کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ قبرستان میں اکثر لوگ آتے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ الگ دفن کرنے میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ سب لوگ گھروں میں دفن کرنا شروع ہو جائیں تو رہائشی آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ اس میں زندہ لوگوں کے لیے بھی مشقت و مشکلات ہیں، جبکہ قبروں کی بے حرمتی وغیرہ کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔